روڈ میں کوئی آدمی عام آدمی کچھ گالی دے کچھ کرے وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن آپ پوزیشن آف پاور میں ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. 6 سال کی بچی سے بیاہ کر کے 9 سال میں یو ہیونگ سیکس, اس سے پراپٹ محبت ہے. بولنا شروع کر دوں میں؟ یہ وہی پارٹی ہے جو رات دن مسلمانوں کو گالی دینا, ظلم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. دیٹ واز دیئر انٹرنل. لیکن جب آپ رسول پر بات کرتے ہیں جو انڈیا کے یہاں کام کر رہے ہیں, جیسے ٹاٹا ہو, امبانی ہو, ریلائنس ہو, انہیں سے ایک آج اسٹیٹمنٹ کچھ نہ کچھ کرے, نو بڈی بٹ منی ٹاکس. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہندوستان سے ہم بڑی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن our profit is a red line. عرب دنیا میں پچھلے 2-3 سال سے بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑی بے چینی پائی جاتی تھی, لیکن اس کا اظہار سوشل میڈیا اور وہاں کے اخبارات وغیرہ میں بھی ہو رہا تھا. لیکن گزشتہ ہفتے بھارت میں اذانت رسول کا جو واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے. خاص طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عوامی سطح پہ جو بے چینی تھی وہ سرکاری سطح پر آ گئی ہے. دھڑا دھڑ وہاں کی حکومتوں کی طرف سے بیانات آنا شروع ہو گئے, اور بھارت کے جو سفیر تھے وہاں پر جن جن ملکوں میں موجود تھے ان کو طلب کر کے عرب حکومتوں نے بھی سرکاری طور پر احتجاج کیا کہ یہ چیزیں جو ہے ناقابل برداشت ہے. عرب دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, اسی حوالے سے وہاں کے جو نامور صحافی ہے, مشہور صحافی ہے, اس سے پہلے بھی سالار نے ان سے انٹرویو کیا تھا. اس وقت جو طوفان وہاں پر برپا ہے اذانت رسول کے واقعے کے حوالے سے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ ہے جناب محترم خالد المعینہ صاحب, جو اس سے قبل عرب نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, پھر سعودی گزٹ کے ایڈیٹر رہے ہیں, اور آج کل وہ البلاد کمپنی جو میڈیا کمیونیکیشن کمپنی ہے اس کے چیئرمین ہیں, اس کے الیکٹڈ چیئرمین ہیں, اور وہاں کی ایک بڑی شخصیت ہے, دانشور شخصیت ہے, اور ان کی باتوں کو وہاں کی حکومتیں بڑی غور سے سنتی ہے اور ان کے مشوروں پر عمل کرتی ہے. خالد المعینہ صاحب, آپ کا سالار کے اس پروگرام میں خیر مقدمہ استقبال ہے. اس وقت جو صورتحال ہے عرب دنیا میں, یہاں پہ جو اذانت رسول کا واقعہ پیش آیا, یہاں کی جو حکمراں جماعت ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو کچھ ارکان تھے, سرکاری جو ترجمان تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی, اس کے بعد جو پہلی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ حکومتی سطح پر سخت رد عمل آیا. تو اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے؟ اب تک عوامی سطح پر یہ ہو رہا تھا, یہ بے چینی تھی, لیکن حکومتی سطح پر یہ معاملہ آ گیا. حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی تھے میرے خیال میں, اگر بیک ڈور چینل سے ان کا کوئی بھی احتجاج یا کوئی کنسرن تھا, اب اٹ ہیز کم آؤٹ آن دا اوپن, کیونکہ جو زیادتی ہوئی یہ عورت نے, جو اسپوکس مین نے الٹی سیدھی بات کی جاہل کی طرح, سمجھے, اینڈ اٹ واز ڈن وتھ میلس. یا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور عرب ممالک میں کچھ ویج آ جائے, کیونکہ ان کے نئے دوست آ گئے ہیں آج کل, جیسے آپ جانتے ہیں. لیکن ٹو گو آؤٹ آف دا وے, میں کسی کو اٹیک نہیں کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی روڈ میں کوئی آدمی عام آدمی کچھ گالی دے کچھ کرے وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ سیریسلی. لیکن آپ پوزیشن آف پاور میں ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. یہ وہی پارٹی ہے جو رات دن مسلمانوں کو گالی دینا, ظلم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. دیٹ واز دیئر انٹرنل. لیکن جب آپ رسول پر بات کرتے ہیں, میں سیکولر آدمی ہوں, لیکن جب ہمارے رسول پر بلا وجہ کہ آپ الٹی سیدھے باتیں نانسنس جو آپ کہہ رہے تھے, تو آئی تھنک نو بڈی کین اسٹاپ. تو جب گورنمنٹ نے یعنی اپنا اظہار کیا, اپنے کنسرن, اپسیٹنگ اور اینگر, تو وہ بیک ٹریک کیے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو گلف اسٹیٹ سے اور عرب اسٹیٹ سے جو ٹریڈ اور کامرس ہے, بائیلیٹرل ٹریڈ اور کامرس, اور اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, سمجھے, وائی جیپوڈائز دیم ان دا رسک. لیکن میں ان کو صاحب کریٹیسائز نہیں کرتا ہوں, میں ان لوگوں کو کریٹیسائز کرتا ہوں, ہمارے جو ہندو بھائی ہیں جو پوزیشن آف پاور میں ہیں,
ہاں اور جو کہہ سکتے ہیں ناٹ دا جرنلسٹ کچھ کہے تو اس کو پکڑ لیں گے وہاں یا کوئی, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا بگ ہاؤسز بگ بزنسز جو انڈیا کے یہاں کام کر رہے ہیں جیسے ٹاٹا ہو, امبانی ہو, ریلائنس ہو, انہیں سے ایک آج اسٹیٹمنٹ کچھ نہ کچھ کرے, نو بڈی بٹ منی ٹاکس. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہندوستان سے ہم بڑی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن our profit is a red line. کوئی بھی ہو from the biggest office to the down, he should not do this. ہم آپ کو گالی نہیں دیتے, آپ ہمیں گالی نہ دیجیے گا. ہم آپ کو پرووک نہیں کرتے, آپ ہمیں نہ پرووک کیجیے گا. انفارچونیٹلی آپ جب ایسے حرکتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹس, یو آر ہارمنگ انڈیا, دا انڈیا آف گاندھی, دا انڈیا آف نہرو, دا انڈیا آف گڈنس. آپ نے ہندوستان کو آج ایک جوکر بنایا پوری دنیا میں. کس کو لنچ کر رہے ہیں, کس کو کھا رہے ہیں, کس کو کیا کر رہے ہیں, کہاں شیولنگ ڈال رہے ہیں. اٹس بیکمنگ اے جوک. آپ کے نیبر چائنا بڑھ رہے ہیں آگے ٹیکنالوجی میں اس میں, اور آپ صاحب 40% 40% کے پاس ایکسس نہیں ہے پانی کے لیے, نہ ٹوائلٹ فیسلٹیز کے, اور آپ اس قسم کے بات چیت کر رہے ہیں. وی فیل فار انڈیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صاحب میں خوش ہوں کہ ایک میسج چلے گیا بی جے پی کو, آر ایس ایس کو, اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ ویج کریٹ کرے کہ انف از انف. اب یہ جو رولنگ پارٹی نے ہمارے پاس جو ہے بھارت کی جو رولنگ پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو کاروائی کی, جو ایکشن کیا ہے, ایک کو سسپینڈ کیا, ایک کو ایکسپیل کیا, تو اس کاروائی سے جبکہ آپ کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے عرب گورنمنٹ کی طرف سے کہ پبلک اپولوجی آنا چاہیے, گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی تک نہیں کیا, تو اس کاروائی سے آپ اس ایکشن سے کس حد تک مطمئن ہے؟ ڈو یو ایکسپیکٹ مور؟ I don't expect, کیونکہ you are also playing to the public gallery in India. سمجھے, they should apologize. اب تک پردھان منتری نے کچھ نہیں کہا, nothing will happen, but at the same time we want to stop. ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ please don't interfere in our religious affairs. نہ ہمارے ہسٹوریکل فگرس کو آپ گالی دے, ہم آپ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں, جو بھی آپ کرے. سمجھے, ایون سو مچ کہ جو اتنی حالات خراب تھی انٹرنل میں مسلمانوں کے ساتھ, none of the Arab government spoke یعنی openly, لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے یہ بدماش بات کرتے ہیں اسی طرح سے, then we have the full right to demand and ask for an apology. OIC کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتا ہے, GCC کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا, but government of India rejected these statements of both the organizations. لیکن جو انڈیویجول گیا ہے, سعودی عرب کی طرف سے گیا یا کویت کی طرف سے گیا, قطر کی طرف سے گیا, ایران کی طرف سے گیا, انڈونیشیا وغیرہ, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. تو how do you see this rejection of these two bodies statement and not individually جو ہے؟ یہ they don't want انہوں نے ریجیکٹ کیا تو یہ کافی کننگ ریجیکشن ہے کہ as if we don't recognize these two international bodies, لیکن they have to deal with government. لوگ ہندوستان نہیں جاتے ہیں, لوگ بزنس نہیں کریں گے, we have nothing against them, but صاحب why are you provoking us? اور یہ کون ہے یہ جاہل عورت؟ یہ ایک دوسرا بھی ایک پارلیمنٹ بی جے پی کا ینگ لیڈر تھا جو اس نے عرب ویمن کو گالی دیا. دس اسٹیمز آؤٹ آف انفیریورٹی. میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں کہ آج کل جو میں ہندوستان میں آئی تھنک دے نیڈ اے مینٹل ریہیب پروگرام, سم آف دیز پیپل. ہاں, یہ کہ مینٹل ریہیب کی الٹی سیدھی بات کرنا, اٹ اسٹیمز آؤٹ آف انفیریورٹی. مغلوں کو گالی دینا, اس کو گالی دینا, یہ کرنا وہ کرنا, وہ یو کی ناٹ ری رائٹ ہسٹری. الٹی سیدھی بات. I mean, and you know, I'm talking to you right now, I'm in North America. سمجھے, یہاں لوگ ہنس رہے, ایون انڈینز آر لافنگ, یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھے, دیر آر مینی پیپل جو یہ ہندوتوا بریگیڈ اور یہ سب کر رہے ہیں بھاگ دوڑ, بٹ آن دا کون از ہارمنگ انڈیا اینڈ وی پیپل جو ہندوستان سے محبت کرتا ہے, ایوری ون, دے آر ڈس اپوائنٹڈ. بٹ ایز آئی سیڈ, ہم ڈس اپوائنٹڈ ہو سکتے ہیں, لیکن پلیز ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم از اے ریڈ لائن. آپ ان کو کچھ بھی نہ کچھ بولے, سمجھے. دس از واٹ یو وانٹ. سر, اگر انڈیا کی طرف سے کوئی سیریس جو ہے ایکشن نہیں ہوتا ہے, جیسا کہ پبلک اپولوجی کا مطالبہ ہو رہا ہے, انہوں نے صرف سسپینڈ کیا ہے,
تو دین ان دیٹ کیس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تعلقات ہے، کیونکہ عرب ممالک کے انڈیا کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات ہے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ کامرس ہے اور بھی اسٹیکس انوالو ہے، تو کیا تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں؟ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے ایک ساتھ، جو بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، انسلاٹ ہے، ڈپلومیٹک انسلاٹ جو ہو رہا ہے انڈیا پر، تو کیا مزید یہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اگر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے؟ A bit difficult to say so. We don't know. Maybe Indians نے privately, آپ جانتے ہیں آج کل بیک روم چینلز ہے، بیک ڈور چینلز، شاید انہوں نے ایک اپالوجی بھجوا دیا تھرو دا فورن آفس. میں اس کے بارے بول نہیں سکتا ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ ان دا گورنمنٹ، لیکن دے شوڈ بی ایون اگر میڈیا کے تھرو، اگر پبلک، اگر کیپٹنز آف بزنس اینڈ انڈسٹری they will issue a statement that will be more than enough. لیکن کچھ نہیں کرتے. جب بزنس چاہیے تو بھاگ بھاگ کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں، سب بات کر رہے ہیں کہ دوستی یہ وہ، لیکن if they do it, I don't care. سب اپالوجی بھی جعلی ہوگی. جیسے ہم نے سنا کہ وہ اب نکال دیے تو some of the BJP نے کہا کہ یہ بدماشوں کو چھوڑ دو, just please them. You never know what is in people's hearts. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ apology from chambers of commerce and all, we don't need an apology. What you can say that we are dismayed and we are concerned, and even if they don't use the word apology, Prophet sallallahu alaihi wasallam doesn't need any apology from these creatures. سمجھے؟ تو ہم apologies کے لیے نہیں کر، بس at least show some kind of regret. یہ ہونا چاہیے. اچھا سر، عرب دنیا میں جو ہے نیئر اباؤٹ particularly in GCC countries تقریباً 90 لاکھ جو ہے انڈین آر ورکنگ دیئر. اب ان کو نکالنے کی مہم چل رہی ہے کیا؟ اور پھر وہاں جو انڈین گڈس ہے اس کے خلاف بھی چل رہا ہے. بورے اسٹورز جو ہے وہاں پر اس کا جو ہے تو باہر نکال رہے ہیں یا اس پر پردے ڈال دے رہے ہیں کہ بھائی وی آر ناٹ سیلنگ دیز گڈس. تو یہ جو مہم جو چل رہی ہے، تو کیا عرب دنیا کے پاس اتنا مین پاور ہے کہ وہ جو اگر یہ نکالنے کی مہم جو چل رہی ہے اور وہ کتنی زور پکڑ سکتی ہے، تو اس کے جو ہے ایڈورس امپیکٹ کیا ہوں گے اگر یہ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر جو لوگ یہاں ٹھہر رہے نہ کوئی ان کا کوئی گلٹ ہے، بیکاز یو کینٹ اپلائی دا پرنسپل آف کلیکٹو گلٹ آن ایوری ون. سمجھے کہ آپ ہندوستانی ہیں تو آپ خراب ہیں، آپ بنگلہ دیشی آپ خراب ہیں، آپ فرینچ ہیں تو آپ خراب ہیں. دیٹ نو، بٹ دے شوڈ بی فرام دیئر سائڈ جو یہاں ٹھہر رہے ٹو گو اہیڈ. ایک آدھ ایڈورٹائزمنٹ نکالیں اخبار میں یا کوئی سوشل میڈیا میں، ناٹ نیسسری پیڈ ایڈ، ٹو شو دیٹ وی آر اگینسٹ دس. میں چاہتا ہوں یہ جو گلف میں جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں ہندوستانیوں کے اور ٹاٹا کمپنی، اور یہ ایک آدھ اسٹیٹمنٹ ایون ان ٹائمز آف انڈیا، وی ڈونٹ نیڈ دیئر ایڈس. ان دا ٹائمز آف انڈیا ایکسپریس میں، ہندو میں، اس میں اس میں ایک آدھ نکال کے اور کہے کہ بابا یہ جو ہوا ہے اٹ از ڈز ناٹ ریپرزینٹ انڈیا، ڈز ناٹ ریپرزینٹ گاندھین ویلیوز اور نہروین پالیسیز. یہ اگر کریں دیٹ ول بی مور دین سیٹسفیکٹری. لیکن صاحب میں یہ کہتا ہوں صاف صاف، and let the Indians hear me, this hatred that is coming, it has now gone across the Atlantic. بچے وہاں صاحب پڑھ رہے ہیں instead of going ahead، تو وہ تو صاحب ان کو سکھا رہے ہیں کہ گالی دو، یہ کرو وہ کرو. and they are preaching, not only preaching hatred, they are planting hatred in the minds of young people. جب 40% آپ بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے anywhere in the world, it should not be done. I am against intolerance of other people. سمجھے؟ تو یہ جو ہے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ it is very important that you will they will do some of these things. تو یہ سر اس سے پہلے بھی فرانس میں جو جس طرح سے رویہ اختیار کیا تھا فرینچ کا جو ہے، تو فرینچ گڈس اور پروڈکٹس کو جو ہے بائیکاٹ کی مہم چلی تھی عرب دنیا میں، وہ سکسیسفل ہوئی ہے؟ وہ کافی سکسیسفل ہوئی، لیکن فرینچ گڈز آر مور دین انڈین گڈس. انڈینز ڈونٹ سپلائی us with cheese, نہر with milk. سمجھے؟ ہندوستان کے جو آتے ہیں we can live without Indian goods and we can live without French goods. آپ کے آج کل you can live without anything. تو میں یہ کہنے آپ سے چاہتا ہوں کہ they should know کہ ہمارے پاس بھی economic clout ہے. I am against کہ لوگوں کو بھجوا دو because you see there are peaceful people. Indians جو یہاں ہیں گلف میں،
یعنی اب دل میں نہیں جانتا ہوں صاحب کہ ایک شیطان بھی ہو, لیکن you never even know whether I'm a shaitan also. So one never knows is inside one's, what do you harbor in your heart. But all I can tell you one thing is that these people who are working here and the people who have got businesses should come out openly and say, we do not condone such type of words to be used against the holy prophet of Islam. We don't want you to accept it. میرا آخری سوال یہ ہے سر کہ OIC کی طرف سے جو ہے کوششوں کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو جو ہے ہر سال اسلاموفوبیا ڈے مقرر کر دیا ہے, جو ملک میں جو ہے 9/11 کے بعد سے جو اسلاموفوبیا کی لہر چلی تھی, تو خاص طور سے جو مسلمان ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں وہ اقلیت کی مائنارٹی حیثیت سے رہتے ہیں, اسٹیٹس سے رہتے ہیں, وہاں پر ان کو زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں کوئی ایک فریم ورک بننا چاہیے کہ یہ اسلاموفوبیا کے واقعات کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک فریم ورک بنانا چاہیے, اور بھارت میں جس طرح کے اسلاموفوبیا کے واقعات آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے تو عرب ملکوں کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسی سے کنیکٹ اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں کیونکہ میں گورنمنٹ کا آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ اگر زیادتی ہوئی ایک حد, once you cross a border, I'm sure the governments will speak about Islamophobia جو 15th of March کو ہوا ہے, it will continue. This is worse than Islamophobia. یہ آپ لوگوں کو چڑھا رہے, یعنی اتنے لوگ انڈینز ہیں who have no idea, آپ ان کو کہنے قتل کرو مسلمان, آپ کے problems, the problems of India are the problems of India. It has nothing to do with the Aryan or Changiz Khan or Babur or Akbar or Aurangzeb. سمجھے, it has nothing to do with that. اب آپ اپنی حالات ابھی دیکھیے, سمجھے. So I think, but going back to your question, جی ہاں, اگر کوئی حد سے زیادہ ہوا تو میرے خیال میں گورنمنٹس ول اگین اسپیک. جو اسٹیٹمنٹس جو نکلے ہیں فورن آفس سے, جو سعودی عرب سے, ادھر سے ادھر سے, آئی تھنک these people realize کہ we are playing with fire and you should not stoke fire. As long as just lying like that, don't stoke it. لیکن they should know this by and large کہ we will not stop. اگر وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جلانے مانگتے اور ان کو پرووک کرنے مانگتے, they are provoking people from outside. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اور یہ آپ ہر بی جے پی کا آدمی ہو, we don't, as I said, don't accept but don't provoke. اور why are you doing it صاحب, آپ ہزاروں millions ننگے دھرنگے لوگ ہیں, feed the people, do things for them. We wish India well, we want it to be a beacon of light. سمجھے, یہ ہم چاہتے ہیں. Nobody wants thing, we want stability. اما یہ سب روز روز الٹی سیدھی بات مسلمانوں کے گانے, we see these people, let them listen to me. We see جو گانے کر رہے اینٹی مسلم, اور یہ بوائیکاٹ, ہم مسلمان سے نہیں خریدیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ کریں گے. صاحب you are regressing India. میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے جو بھی آپ الہ کو کیا بولتے ہیں ورشپ کرتے ہیں, for their sake please make your country a better place than abusing others. شکریہ بہت بہت. سالار سے بات کرنے کے لیے, آپ کینیڈا میں موجود ہے, اس کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, سالار کے لیے وقت نکالا, بہت بہت شکریہ. یہ تھے عرب دنیا کے ممتاز صحافی دانشور خالد المینا صاحب, جن کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو ہے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب نے یہ جو اعانت رسول کا معاملہ ہے اس پر زبان نہیں کھولی ہے, ان کو اس پر کچھ کہنا چاہیے. اور یہ جو قوتیں یہاں پر بھارت میں جو کام کر رہی ہے وہ ملک کو, بھارت کو, انڈیا کو پیچھے کی طرف لے جا رہی ہے, جس کو ترقی کی طرف جانا چاہیے. یہاں کے بڑے مسائل ہیں, غربت ہے, اور بھی بہت سے مسائل ہے, اس کے طرف توجہ دینے کے بجائے یہ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ, اس کے نتیجے میں بھارت کی, انڈیا کی جو شبیہ ہے, امیج ہے دنیا میں خراب ہو رہی ہے. اس سے لوگ جو ہے تضحیک کا موضوع بنا رہے ہیں, اور ان کی ان باتوں پر غور کرنا چاہیے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بھارت میں, انڈیا میں اسلاموفوبیا کے واقعات کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے تو اس صورت میں مزید سخت رد عمل ہو سکتا ہے عرب دنیا کی طرف سے, مسلم دنیا کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.